نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے پھر مجھے لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ میرا کام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتایا، قل آپ بتا دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا یہی میرا کام علی بصیرت، اور میرے دل اس کام پر پوری اطمینان ہے۔ انا و من اتبعنی، یہ کام میرا ہے، اور جو مجھے مانتے ہیں، جو مجھے اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی کام ہے۔ تو انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ میرا کام ہے۔ ابھی تو دنیا کے جو حالت ہے، اس حالت میں سارے کے سارے دنیا کی حالت بگڑا ہوا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے، لیکن اب تو اس وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ دنیا کی حالت بدل دے گی انشاءاللہ۔ ان قریب وقت پر ہم دیکھیں گے دنیا کی حالت بدل گیا ہے، اور اسلام کی جھنڈا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اب تو امام مہدی کے بارے میں نے بات کر رہے تھے میرے پچھلی ویڈیو میں۔ لوگوں کو تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ امام مہدی کیا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے، مکہ والے لوگوں نے ان کو انکار کر دیا۔ وہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم میں سے ہماری طرح ایک آدمی اللہ کا رسول بن کر کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازار میں جاتے ہیں، اور ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، اکثر کثرت سے مال بھی نہیں ہے، اور وہ جب چلتے ہیں ان کے ساتھ فرشتہ نہیں چلتے ہیں۔ ایسے سارے بات بتاتے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایسے بات کیا، وہ ان میں سے اکثر لوگ اسلام کے بغیر دنیا سے مٹ گیا۔ ایسے امام مہدی کے بارے میں لوگوں کا بھی جو سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ عام طور پر علماء نے، عوام نے سوچتے ہیں کہ امام مہدی کے پاس کوئی غائبی کوئی مدد سے وہ سارے کام پورا کر لیں گے۔ وہ جب آئے گا مکہ کے حرام کے اندر میں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگا، اللہ کی مدد سے، اللہ کی غائبی مدد سے، وہاں پر جو سیکیورٹی ہے، سعودی فورس ہے، سعودی پولیس ہے، وہ ان کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایسے سوچ ہے، اور امام مہدی خود کے بارے میں ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن دوسروں نے ان کو ڈھونڈ کر نکلے گا اور ان کے ہاتھ پر زبردستی میں بیعت ہوگا۔ یہ ساری جو بات چل رہے ہیں انٹرنیٹ میں، علماء نے چلا رہا ہے، یہ ساری بات غلط ہے۔ کیوں نہ کہ یہ جو حدیث کی کوئی غلط تفسیر کیا ہے، لوگوں نے ترجمہ میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو میں بتاؤ آپ لوگوں کو، یہ ساری چیز ہمارے سامنے جو چیز آئے ہیں، اللہ نے مجھے مدد کیا ہے یہ ساری چیز سمجھنے کے لیے۔ یہ سارے واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور لوگوں نے اب تک یہ جو 2020 سال کی حج ہے، حج کے درمیان میں اور اس سے پہلے لوگوں نے اب تک میرے ہاتھ میں بیعت ہو چکا ہے، اور بیعت ہوا آج تقریباً 300 سے کچھ لوگ زیادہ بیعت بھی واقعہ پورا ہو گیا۔ لیکن اسی لیے میں نے آپ سامنے آئے ہیں لوگوں کو خبر کرنے کے لیے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہے، یہ مجھے 2013 سال سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ اس سال سے لے کر اس سال پہلے میں نے خواب میں دیکھا اس کے بارے میں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت سارے خواب میں نے دیکھتے رہے، اور ہمیشہ دیکھتے رہے۔ پھر 2018 سال کی پہلے میں جنوری مہینے میں جب میں عمرہ سفر کے لیے مدینہ میں آئے تھے، مکہ مدینہ میں آئے تھے، ایک دن ایسا ہوا مدینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے میں نے بہت
بہت دیر تک دعا کرتے رہے اور بتاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہے، یا رسول اللہ یہ کیسے کیسے خواب میں دیکھ رہا ہو آپ کے لیے، آپ اماں خدیجہ کو لے کر اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر۔ تو اس دن مجھے بتایا گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسب سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ الحمدللہ اس دن مجھے یہ یقین ہوا، جو بات میں نے وہاں سے ملا جو بات۔ تو پھر یہ ہے پہلا بات۔ پھر میری ساتھیوں نے، میری بیوی نے اور میں خود بہت سارے خواب دیکھا کہ مجھے مہدی دیکھا۔ ایسے بہت سارے خواب آتے رہے۔ پھر تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا ایسا، اس کے پہلے بھی بہت سارے خواب تھا، لیکن تقریباً 1 سال پہلے ایک خواب میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دودت میرے پاس آئے اور وہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا انی احبک، بے شک میں تمہیں محبت کرتا ہوں، وما یحبک، اور جو تمہیں محبت کرے گا فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ پر رہے گا، وانت خلیفۃ اللہ، اور تم ہی ہو اللہ کا خلیفہ۔ تو یہ میرے 1 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، لیکن اس وقت بھی میرے دل میں جو چل رہے تھے میں یقین نہیں کر سکتا تھا، کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے خواب میں ہمیشہ آتے تھے، لیکن یہ جو خواب میں جو بتایا گیا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، ان کی طرف سے ایک دودت آیا ہے۔ کیوں نہ کہ شیطان جو ہے، شیطان حدیث پاک میں آئے ہیں، شیطان سارے کے شکل لے سکتے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وہ نہیں لے سکتے۔ پھر میں نے یہ جو رمضان ہے، رمضان 2020 سال کے رمضان کی 18 تاریخ میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں نے اللہ کو پوچھا کیا میں لوگوں کو بیعت لینا ہے مجھے؟ تو پھر اللہ نے بتایا قد اقتربت الساعہ، وہ اس وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ پھر تیسرے ایک سوال میں نے اللہ کو پوچھا جو مجھے یاد نہیں ہے، اور اللہ نے جو جواب دیا تھا اس بھی مجھے یاد نہیں ہے، سجن میں مجھے بھلا دیا ہے۔ پھر رمضان کی بعد عید الفطر کی 4-5 دن کے بعد ایک اور خواب میں نے دیکھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ایسے بتایا، سینے کے ساتھ لگایا اور ایسے بتایا کہ میرے جو یہ بیٹا ہے یہ امام مہدی ہے۔ اس وقت سے مجھے یقین ہوا اس کے بارے میں، اور پھر بھی میں نے لوگوں کو بیعت ہونے کے لیے نہیں بلایا، لیکن واقعہ دنیا چلتے چلتے، دن چلتے چلتے ایسے ہو چکا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت ہو گیا حج کے درمیان میں، اور حج سے پہلے 300 سے زیادہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، علماء ہے، الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ یہ وہ جو سعودی کا حکومت ہے اور سارا دنیا کے باطل ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، روس ہے، چائنا ہے، سارے کفر کے اکٹھا ہو کر وہ چاہتے تھے کہ مجھے روکے، لیکن اللہ نے مجھے اب تک حفاظت میں رکھا ہے۔ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے اندر، 1-2 مہینے کے اندر دنیا کی حالت بدل ہونا شروع ہوگا، بہت سارے انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا میری وجہ سے۔ اللہ نے سارے لوگوں کو معاف فرمائے، اللہ نے سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرے۔ اور کیا حدیث میں جو بتایا گیا امام مہدی کے بارے میں، وہ کیسے سچ بنا، میری زندگی کے ساتھ کیسے آئے، وہ ساری چیز میں آپ کو کچھ دیکھاؤں۔ ابھی کچھ حدیث کی تفسیر جو غلطی سے کرتے ہیں لوگوں نے، اور اس کے بارے میں اللہ نے مجھے جو بتایا، جو سکھایا، وہ اس کا تفسیر میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے یکون اختلاف عند موت خلیفہ،
ایک بادشاہ کی موت کی قریب کے وقت پر اختلاف شروع ہونے والا ہے. پھر فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مدینہ والا ایک آدمی نکلے گا حاریباً الی مکہ اور بھاگے کی مکہ کی طرف. یہ جو مدینہ ہے یہ اہل مدینہ یہ شہر والا ہے. یہ مدینہ المنورہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو ہے وہ مدینہ المنورہ نہیں ہے. یہ ایک شہر والا آدمی نکلے گا اور مکہ کی طرف بھاگے گا. فَيَأْتِيهِ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ مکہ پھر مکہ کی کچھ لوگ ان کے پاس آئے گا. فَيُخْرِجُونَهُ اور ان کو نکلے گا وَهُوَ كَارِهٌ جو ان کو ناپسندیدہ ہوگا. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اور رکن اور مقام کے درمیان میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگا لوگوں نے. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشام اور شام سے ایک فوج کو بھیجا جائے گا. یہ جو شام ہے یہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو شام تھا وہ شام میں سیریا تھا، جارڈن تھا، لیبنان تھا، فلسطین اور اسرائیل، سارے ملک اکٹھا تھا اس وقت پر. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ الْمَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو بیدہ ہے، بیدہ کی مطلب ہے یہ کھلے میدان ہے. وہاں پر اس جو فوج آنے والا ہے المہدی کا قتل کرنے کے لیے اس کو دھسا دیا جائے گا. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ جب یہ واقعات ہوگا اور انسان کو یہ پتہ چل جائے گا أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبْ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ تو شام سے ابدال لوگ جو ہیں اللہ کا نیک بندو وہ لوگ اور عصائب من اہل العراق اور عراق سے کئی ساری جماعت ان کے پاس آئے گا. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اور رکن اور مقام کے درمیان میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگا. تو یہ حدیث میں کچھ پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں کیا کیا واقعہ ہونے والا ہے. پہلے تو ایک بادشاہ کی موت پر اختلاف ہوگا اور 3 شہزادہ کے درمیان تنازع ہونے والا. یہ جو 3 شہزادہ کے بارے میں نے بتایا یہ اگلی ایک اور حدیث کی تفسیر کرنے والا ہے، اس پر یہ 3 شہزادہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا. پھر دوسرا جو ہے شہر میں رہنے والا ایک شخص بھاگے کے مکہ کی طرف. میں آ رہا ہوں اس کی تفسیر کرنے کے لیے. مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئے گا. پھر چوتھا ہے لوگوں نے اس کو باہر نکلے گا. 5واں ہے جو ان کا ناپسندی ہوگا. پھر 6 نمبر میں جو ہے لوگوں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت ہونے والا ہے رکن اور مقام کے درمیان میں. عام طور پر یہ جو رکن اور مقام اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں لوگوں نے، رکن کو کہتے ہیں حجر اسود اور مقام کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. لیکن یہ رکن حجر اسود نہیں ہے اور یہ مقام ابراہیم نہیں ہے. یہ رکن اور مقام المہدی امام مہدی کی زندگی میں ہونے والا 2 واقعہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر 2 وقت کے بارے میں اوقات کے بارے میں کہا جا رہی ہے. اس وقت رکن ایک واقعہ ہے اور مقام ایک دوسرا واقعہ ہے. تو پہلا واقعہ ہونے کے بعد دوسرا ہونے کے 2 واقعہ کے درمیان میں پہلا بیعت ہوگا. تو بعد جو ہے رکن کے بعد بیعت ہوگا پہلا بیعت. پھر شام سے ایک فوج جو بھیجا جائے گا امام مہدی کا قتل کرنے کے لیے، جنہوں کو مٹی نے کھا لے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا. اس کے بعد شام سے ابدال لوگ عراق سے لوگ جو آئے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے یہ دوسرا بیعت ہے. تو رکن کی بعد 2 بیعت ہونے والا ہے اور آخر میں مقام کی واقعہ ہوگا. اور مقام کی واقعہ جو ہے جو میں کچھ دیر کے بعد اس کی بھی بات کرنے والا ہے. تو اب ہم صرف یہ جان لیں کہ یہ وہ المہدی کو جو ایک رات میں اصلاح کر دیا جائے گا. یصلح اللہ فی لیلۃ اللہ نے اس کو ایک رات میں اصلاح کر دیں گے.
وہ واقعہ ہے مقام. تو ابھی تک تو ہم دیکھیں پہلے سے ایک کیسے ہوا جو 2015 سال میں جب بادشاہ عبداللہ کی موت آگے فوت ہو گیا تھا. اس کے بعد اسی سال میں مکرم بن عبدالعزیز اور محمد بن نائف اور محمد بن سلمان یہ جو 3 صاحبزادہ ہیں اس کے درمیان جھگڑا ہوا اگلے بادشاہ ہونے کے بارے میں. تو پہلے تو مکرم بن عبدالعزیز وہ ہونے والا تھا، لیکن اس کے چند مہینے کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا. پھر محمد بن نائف آئے تھے، پھر ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا. پھر محمد بن سلمان آئے. پھر دوسرے جو ہیں شہر میں رہنے والے ایک شخص بھاگے کے مکہ کی طرف. یہ 2015 کے بعد ہونے والا اس بادشاہ کی موت کے بعد، جیسے کہ حدیث میں بتایا ہوا ہے. تو یہ میں ٹنگی شہر جو ہے وہ شہر سے ٹنگی سے 2018 سال میں بھاگ کر مکہ میں آیا تھا. تب سے میں مکہ میں ہوں. تیسرا جو ہے مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئے گا. یہ مکہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے یہ مکہ اصل میں مکہ المکرمہ نہیں ہے، یہ ہے ٹنگی جو میرا شہر ہے. اور ٹنگی سے کچھ لوگ کچھ ساتھیاں جو ہیں میرے ساتھ تبلیغ کی کام کرتے تھے وہ سارے لوگ میرے پاس آ گیا. وہ بھی میرے ساتھ ہی میں آنے کے بعد وہ لوگ بھی میرے پاس آئے. تو یہ ہے وہ حدیث کے یہ حصہ بھی سچ ہو گیا. اب تو بات یہ ہے کہ یہ ٹنگی کیسے مکہ ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. عربی جو حرف ہوتے ہیں یہ سارے حرف کا ایک ایک مان ہوتے ہیں، جس کو میرے پہلے جو اور بھی لیکچرز تھا بیانات تھا یوٹیوب میں ہے فیس بک میں، وہاں پر میں اس کے بارے میں اور بھی بات کیا تھا. اگر آپ وہ بیانات دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک حرف کے الگ الگ مان ہوتے ہیں. ایسے ٹنگی کا جو مان نکلتے ہیں وہ ہے 19 ہے. ایسے مکہ کی بھی 19 مان نکلتے ہیں. یہ ہے پہلے بات. دوسرا بات جو ہے مکہ میں حج ہوتا ہے. مکہ اور ٹنگی کے درمیان میں بہت ساری صفت کے درمیان میں اور واقعہ کے درمیان میں بہت ساری چیز ایک جیسا ہے. مکہ میں حج ہوتا ہے اور ٹنگی میں تبلیغ کا اجتماع ہو رہا تھا. پھر دوسرا ہے مکہ کے حج پر رکاوٹ آیا ہے. ہم تو جانتے اس سال میں مکہ میں حج کرنے کے لیے لوگوں کو باہر ملک سے آنے نہیں دیا. اور ٹنگی میں اجتماع جو ہوتے تھے اس پر بھی رکاوٹ آئے ہیں مولانا سعد صاحب کے ساتھ، جو علماء کی جو اختلاف چل رہا ہے اس کی وجہ سے. پھر تیسری بات مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے تو ان کو وہ مکہ میں تبلیغ کرنے نہیں دیا ان لوگوں نے، مکہ والوں نے. ایسے ٹنگی والوں نے مجھے ٹنگی میں تبلیغ کرنے نہیں دیا. مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ذلتی کیا مجھے بھی ٹنگی والوں نے ذلتی کیا. پھر چوتھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بھاگ کر ہجرت کیا تھا اور میں بھی ٹنگی سے بھاگ کر ہجرت کیا. اور بھی کچھ پوائنٹس ہے جو یہاں پر لکھا نہیں ہے وہ میں بتاؤں کہ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے وہاں میں تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی کیا تھا. میرا بھی ایسا ہوا، میں بچپن سے ٹنگی میں رہنے والا تھا اور 25 سال کی عمر میں شادی کیا تھا. اور جب میں نے ہجرت کیا مکہ سے بھاگ کے، جب ٹنگی سے بھاگ کے مکہ سے بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیا تھا ان کے ساتھ ان کے جو صحابی تھے وہ بھی ہجرت کیا. اور ان میں سے کچھ چند ساتھیوں کو مکہ والوں نے ان کو آنے نہیں دیا. ان کو حالانکہ ان کو اٹک دیا، ان کو اٹک دیا. تو ایسے ہی میں نے بھی جب ہجرت کر کے آئے ہیں ٹنگی سے، میرے کچھ ساتھیاں ہجرت کر کے آئے ہیں اور کچھ ساتھیاں آنے کے وقت پر ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا. وہ اب بنگلہ دیش کی
قید میں ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چند ساتھیوں کو قید میں رکھا گیا تھا مکہ میں، میرے بھی چند ساتھیوں کو بنگلہ دیش میں جیل میں ہیں اب۔ ایسے مکہ جو ہے اس حدیث میں جو بیان کیا ہے، مکہ والا کچھ لوگ ان کے پاس آئے گا، اصل میں یہ ٹنگی والا لوگ جو میرے پاس آئے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی روایت سے یہ ملتا ہے کہ المہدی جو ہے وہ مشرق کی کوئی ملک سے آئے گا۔ یہ بھی اگر ہم میپ کے ذریعے سے دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں، یہاں سے یہاں مدینہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد ہے، یہاں سے اگر ہم مشرق کی طرف ایک لائن کھینچے تو بنگلہ دیش کے ٹنگی میں آتے ہیں۔ اگر ہم کو میپ کے بارے میں پتہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ میپ کے جو یہ اوپر دیکھیں، یہ اس طرف ہے مشرق ہے، یہ مغرب ہے۔ تو میرا بچپن سے میں ٹنگی میں رہتے تھے، وہاں سے میں بھاگ کر مکہ میں آ گیا، ہجرت کر کے آ گیا۔ پھر چوتھا نمبر میں جو ہے لوگوں نے اس کو باہر نکلے گا، یہ جب میں رمضان کی پہلے جب میں یوٹیوب میں فیس بک میں جب ایسے بہت سارے ویڈیوز دے رہے تھے اور دخان کے بارے میں، کرونا وائرس کے بارے میں اور امام مہدی کی جو احادیث ہے اس کے بارے میں جب میں نے بات کر رہے تھے، تو فیس بک اور بنگلہ دیش کی بہت سارے ٹی وی چینل میں اور اخبارات میں کچھ لوگوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا اور مجھے دہشت گرد کہا اور مجھے ٹیررسٹ کہا، ایسے بہت ساری بات کرنے لگا۔ اور میرا ایک چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ کام کرنے والا ہے، وہ میرے بارے میں ایک کتاب لکھا تھا، اس کو بھی لوگوں نے سامنے لے کر آئے۔ تو یہ سارے بات لوگوں نے اخبارات میں، ٹی وی چینل میں لے کر آئے تھے۔ تو ایسے اس بات بھی پورا ہوا، جو میرے خلاف سارے بات چل رہے تھے۔ تو یہ بھی 5واں نمبر کی جو ان کا ناپسندی ہوگا، تو یہ میرے پاس ناپسندی کا تھا، تو یہ بھی پورا ہو گیا۔ پھر 6 نمبر میں جو رکن کی بیعت ہوگا، یہ رکن میں نے کہا کہ رکن ہے، ایک واقعہ ہے، ایک جو امام مہدی کے ساتھ ہونے والا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ پہلے ہم اس رکن کی کیا معنی ہے، اکثر سارے علماء اور لوگوں نے تو اس رکن کا حجر اسود کہتے ہیں، لیکن یہ رکن حجر اسود بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن شریف میں دیکھیں تو قرآن شریف میں یہ رکن 2-3 مرتبہ آئے ہیں، لیکن کبھی بھی حجر اسود اور کونے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک جگہ لینے کے، اور میں دیکھاؤں آپ کو گوگل ٹرانسلیٹ میں دیکھاؤں۔ اگر ہم یہ لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ میں، را قاف نون، تو یہ تو کارنر آتے ہیں، کونے آتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور بھی معنی ہے، یہاں پر دیکھیں شانٹ ہے، جس کا مطلب ہے ہر جنا۔ اور رکن کی جو عددی قیمت آتے ہیں وہ میں نے یہاں پر نکلا، تو 4 آتے ہیں۔ تو اس کا جو معنی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں دکھایا اور قرآن میں ہے، وہ ہے پناہ گاہ میں جانا، یہ تھا اصلی معنی رکن کا۔ اور تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رکن کیا تھا، پھر مجھے اللہ پاک نے خوابوں میں دکھایا کہ یہ جو رکن ہے، یہ رکن ہے سورہ فاتح جو ہے، سورہ فاتح کی پہلا آیات ہے رکن، یہ مجھے بتایا گیا ہے خوابوں میں۔
تو پہلے ہم دیکھیں سورہ فتح کی جو عدد ہے وہ اور آیات جو عدد کی ہیں یہ ساری جو ہم اگر اکٹھا کریں تو وہ بھی 4 آتے ہیں جو رکن کی برابر ہیں. تو ایسے ہی یہ جو سورہ فتح کی پہلا آیات جب اترا تھا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو صحابیوں کو لے کر. پھر مکہ کے جو لوگ ہیں مکہ کے مشرک لوگوں نے ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا اور عمرہ کرنے کے لیے انکار کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک سندھی کیا تھا. اس میں جو سارے بات وہ مکہ والوں نے اس پر زبردستی سے لکھا تھا وہ سارے بات مسلمانوں کے لیے ذلتی کی تھا. تو اس واقعہ کے 2 چیز ہم دیکھتے ہیں. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا. اور دوسرا ہے وہ جو بات وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور وہاں پر لکھ دیا وہ سارے بات تھا مسلمانوں کے لیے ذلتی. تو یہ 2 چیز ہے ذلتی اور ہٹ جانا. یہ 2 ہے اس واقعہ کا اصلی بات ہے. ایسے ہی جب میرے ساتھ وہ فیس بک والوں نے بنگلہ دیش کی ٹی وی چینل والے لوگوں نے اور اخبارات میں جب بہت سارے خبر کر دیا میرے خلاف اور مجھے تنقید کا نشانہ بنایا وہ لوگوں نے. تو میں تو فیس بک سے اور وہاں سے ہٹ گیا تھا. یہی تھا رخن. اور اس کے بعد جو ہوا 2020 یعنی کہ اس سال کا 1441 ہجری جو ہے اس کے حج کے پہلے اور حج کے وقت پر اور اب تک لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت ہو گیا. تقریباً 300 سے زیادہ کچھ لوگ اب تک بیعت ہوا. تو حدیث کا یہ حصہ بھی ہو گیا. یہ ہے پہلا بیعت. تو اب جو واقعہ ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ ہے شام سے ایک فوج آئے گا مجھے قتل کرنے کے لیے لیکن اللہ نے ان کو مٹی میں دھسا دیں گے انشاءاللہ. پھر شام سے افضل لوگوں نے اور عراق سے کچھ جماعت آ کر میرے ہاتھوں میں بیعت ہوگا جو دوسری بیعت ہوگا. اس کے بعد مقام جو ہے جو میں نے کہا کہ ایک رات کی جو واقعہ ہونے والا وہ اس کے بعد ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں مقام کیا ہے. یہاں پر میں نے مقام کی جو معنی ہے اس کو نکلا. یہ ہیں 5 اور اس کا جو معنی ہے یہ تو رحمانی کی سطح ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ابراہیم تھا مقام محمود تھا. اور اس کا اور ایک اور معنی ہے جگہ. یہ ہے سورہ فتح کے جو دوسرا آیات ہے وہ ہے مقام. ہم عدد کو اکٹھا کریں تو دیکھیں یہ بھی 5 کی طرح آتا ہے یعنی کہ مقام اور سورہ فتح کی دوسرا آیات جو ہے اس کا مان برابر ہے. تو اس آیات میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ کو آگے پیچھے والے سارے گناہ کو معاف کرنے والا اور اللہ کا جو نعمت ہے اس کو مکمل کرنا والا ہے اور صراط المستقیم دینے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. ایسے ہی ہم جانتے امام مہدی کو جو ایک رات میں اصلاح کر دیا جائے گا اس رات ان پر سارے نعمتوں کو اللہ نے پورا کر دیں گے. ان کو صراط المستقیم دیں گے اور ان کے سارے گناہوں کو آگے والے پیچھے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ ہے مقام جو ابھی تک نہیں ہوا. بائدہ کی جب وہ شام والا باہنی کو اس کو جب دھسا دیا جائے گا اس کے بعد یہ واقعہ ہونے والا.
اب ہم دوسری حدیث کو دیکھیں. یہ دوسرا حدیث جو ہے یقتتل عند کنزکم ثلاثہ، جو میں نے پہلے حدیث میں بتایا کہ تین شہزادہ کے درمیان جھگڑا ہوا. یہاں پر یہ بتایا یقتتل عند کنزکم ثلاثہ، تمہارا جو خزانہ ہے ان کے سامنے تین افراد کے درمیان جھگڑا ہوگا. کلہم ابن خلیفہ، ان میں سے سارے تینوں جو ہیں یہ تین شہزادہ ہیں. ثم لا يصير الى واحد منهم، پھر ان میں سے کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکے گا. ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق، پھر مشرق سے رايات السود یعنی کہ جو جھنڈا نکلنے والا ہے، سیاہ کالی رنگ کے بینار نکلنے والا ہے. وَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ، وہ تم کو ایسے قتل کرے گا جیسا کبھی کسی قوم نے اس کے پہلے ایسا قتل نہیں کیا. پھر اس حدیث کے راوی جو ہے ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثم ذکر شیئا لا احفظه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا جو مجھے یاد نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم ان کو دیکھو گے فَبَايِعُوهُ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. وَلَوْ حَبٌ عَلَى الثَّلْجِ، اگر تم کو برف کے اوپر کرالنگ کرنا ہے پھر بھی اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ مہدی، کیوں نہ کہ وہ ہے اللہ کا خلیفہ المہدی ہے. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو واقعہ کے بارے میں بتایا وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں. کہ پہلے تو ہے سعودی تین شہزادہ کے درمیان جو تنازع ہوا اور آخر میں ان میں سے کوئی بادشاہ نہیں بن سکے گا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مکرم بن عبدالعزیز پہلے اس کے حقدار تھا، ان کو وہ تو مر چکا ہے، ہو سکتے ان کو وہ مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، ہم تو نہیں جانتے. اور جو دوسرا حقدار آئے تھے محمد بن نائف، وہ بھی اب تو جیل میں ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے. اور تیسرا جو محمد بن سلمان اب حقدار بن گیا، تو وہ بھی کبھی ان کا خواب بھی کبھی پورا نہیں ہوگا، اس کا تمنا بھی کبھی پورا نہیں ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسرا ہے مشرق سے سیاہ بینار طلع ہوگا. یہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں کہ سیاہ بینار کیا ہے. کالی رنگی کا بینار جو بتایا گیا ہے، اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں وہاں سے کچھ فوج آئے گا جس کا جھنڈا کالا ہوگا. اصل میں یہ نہیں ہے. یہ جو بینر کہتے ہیں اس کا عربی جو لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں، اگر اس کا حدیث کے اس کو ترجمہ دیکھیں گوگل ٹرانسلیٹ میں تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ کیا چیز ہے. حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الف لام رایا. تو اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ ہے فلکس اور جس کو جھنڈا کہتے ہیں، لیکن یہ ہے جمع، یہ ہے جمع لفظ. تو یہ جو جمع لفظ اس کا ایک جو ہے اس کو ایسے کہتے ہیں، اس کو ہم ایسے لکھیں رویاتن. تو اس کا ترجمہ دیکھیں بینر. تو اس بینر کو ہم الٹی طرف سے ترجمہ کریں، یعنی کہ اس کا عربی دیکھیں تو یہ ہے رایات. تو اس کا کوئی اور بھی معنی ہوتے ہیں. یہ ہے اگر دیکھیں یہاں پر ایک اور معنی ہے علم، اور علم جو ہے اس کا مطلب ہے سائنس. تو رایات السود جو ہے کالا بینر، جو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اصل میں ہے کالا سائنس ہے، کالا علم ہے، جو علم انسان کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مشرق والوں نے. جیسے کہ آپ چائنا سے کرونا وائرس نکلے ہیں اور یہ انسانوں پر پھیلا دیا گیا،
انسانوں کو قتل کرنے کے لیے. ایسے اور بھی بہت سارے کالا علم ہیں، جیسے کہ حرب ٹیکنالوجی ہے، جس سے لوگوں نے آپ سارے زلازل کر سکتے ہیں اور طوفان لے آ سکتے ہیں. ایسے سارے چیز جو ہے ایک اعلیٰ سائنس جو آپ لوگ استعمال کر رہا ہے. پھر لوگوں کو اس طرح سے قتل کرے گا جو کبھی کسی قوم نے نہیں کیا. یہ تو ہم اب دیکھ رہے ہیں، سارے ثبوت ہمارے سامنے آ چکا ہے. لوگوں کو کرونا وائرس کے ذریعہ سے جیسے لوگوں کو سارے دنیا کی ہر ایک قوم کو جیسے قتل کر دیا جا رہا ہے، یہ انسانوں کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یہ نہیں ہے، انسان یہ کر رہا ہے. اس کے پیچھے سارے وہ شیطان کا جو بندگی کرتے وہ لوگوں کا ہاتھ ہے. ایسے لوگوں کو قتل کرنا انسان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. اگر ہمارا آنکھیں ہیں، کانیں ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے اس وقت، یعنی کہ جب لوگوں کو قتل کرنا شروع ہوگا، اس وقت امام مہدی کچھ کرے گا جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بولنا بھول گیا. یہ ہم کیسے کہہ دیا کہ اس وقت امام مہدی کچھ کرے گا؟ اگر آپ اس حدیث کے الفاظوں کو نظر ڈالیں تو جو حصہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھول گیا، اس کے بعد جو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم اس کو دیکھو گے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم ان کو دیکھو گے، اس کا مطلب ہے وہ اس کو دیکھو گے. یہ اس کون ہے؟ یہ اس تو وہ ہے جس کے بارے میں اس کے پہلے بتایا گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہ بھول گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب اس کو دیکھو گے، اس کا مطلب ہے امام مہدی اس وقت بیعت ہونے سے پہلے امام مہدی لوگوں کے سامنے آئے گا اور کچھ کرے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب اس کو تم نے دیکھو گے، فَبَيْعُوهُ وَلَوْ حَبًا عَلَى السَّجْ، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. یعنی کہ بیعت ہونے سے پہلے امام مہدی ہمارے سامنے آئے گا. یہ جو حصہ ہے یہ بھی آ چکا ہے کہ رمضان کے پہلے جب جنوری فیبروری کے بعد جب لاک ڈاؤن شروع ہونے والا تھا، اس وقت تک میں نے جب یہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن شروع ہوا اور اس کے زیادہ سے زیادہ دور پر تک نہیں آئے تھے اس وقت تک، تب میں نے فیس بک میں، یوٹیوب میں نے لوگوں کو ہوشیار کر رہے تھے اور لوگوں کے پاس سامنے آئے اور لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے امام مہدی کے بارے میں اور دخان کے بارے میں. سارے بات میرے موجود ہیں ابھی تک یوٹیوب میں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اردو میں بھی ہے، انگریزی میں ہے اور بنگلہ میں بھی ہے، کچھ بیانات عربی زبان میں بھی ہے. تو اس وقت میں نے آیا پر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، یہاں وَلَوْ حَبٌ عَلَى السَّجْ، تم کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے. وَلَوْ حَبٌ عَلَى السَّجْ، اگر تم کو یہاں تک کہ اگر تم کو برف پر قلنگ کرنا ہے تو بھی. اس بات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام مہدی آنے کے وقت پر مکہ میں داخل ہونا آسان نہیں ہوگا. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں مکہ میں آنے والا ساری فلائٹ کو وہ کینسل کر دیا، لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے آنے سے روک دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. ایسے اس وجہ سے بتایا کہ جیسے بھی ہو تم مکہ میں داخل ہو جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. آخر میں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، کسی بھی طرح سے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس حکم کے بعد اب تو لوگوں کو امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت ہونا واجب ہو چکا ہے. اسی لیے سارا دنیا کے مسلمان و جہاں بھی ہیں میری بات سن رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے واجب ہے وہ لوگ سارے آنکھ کے میرے ہاتھ میں بیعت ہو جائیں. اب تو مکہ میں آنا سارے لوگوں کے لیے مشکل ہے. اسی لیے
جو جہاں سے میری بات سن رہے وہاں سے بیعت ہو جاؤ، اور اللہ تمہارا گواہی ہوگا انشاءاللہ، اللہ تمہیں اس کا جزا خیر دیں گے۔ اب ہمارا وقت ہے، سارے دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جائیں، ہم ایک بن جائیں، تو ہماری جو قوت بنے گا، اس قوت کے سامنے باطل کھڑا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اور میرا جنم کا سال جو تھا 1981 سال میں میرا جنم ہوا، مئی مہینہ کا 30 سال میں۔ یہ جنم سال بھی مجھے خواب سے اور شاہ نعمت اللہ کی جو قصیدہ ہے اس میں سے میں آپ کو دیکھا، وہاں سے کیسے جنم کا سال بھی مجھے اطمینان ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو شاہ نعمت اللہ ان کی جو قصیدہ ہے ان میں وہ بتایا کہ امام مہدی کی پیدائش کا سال جو ہے وہ کانا زہوقہ ہے۔ تو کانا زہوقہ کا جو عدد آتے ہیں، عدد قیمت آتے ہیں، وہ میں نے یہاں نکلا، آپ دیکھتے ہیں کانا زہوقہ کے جو آتے ہیں وہ 19 ہے، اور 1981 سال جو ہے اس کا مان بھی اس کا برابر ہے، اور میرا پیدائش کا سال ہے 1981 سال، مئی مہینہ کا 30 تاریخ میں میرا جنم ہوا تھا۔ تو ایسے تو پہلا بات ہے شاہ نعمت اللہ کی جو قصیدہ، وہاں سے بھی یہ ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میرا ایک خواب بھی تھا جو میں نے تقریباً 3 سال پہلے دیکھا تھا، جب اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا اگلے دن میں۔ تو اس وقت میں نے خواب دیکھا کہ میرے ساتھ امام مہدی کے جو پتا جی ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوا۔ میں نے ان کو پوچھا کہ امام مہدی کے جنم کے سال کون سا ہے؟ وہ مجھے بتایا 1981 سال ہے۔ وہ خواب سے مجھے یہ سال ملا تھا، اور کانا زہوقہ سے بھی یہ سال ملتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کا میرا جنم کا سال 1981 سال ہے۔ پھر میں نے اپنے نام کے بارے میں، میرا جو نام میرے پتا ماتا نے رکھا تھا مشتاق محمد ارمان خان اور منا جو ہے، یہ سارے نام کے بارے میں تو ان کو تو نہیں پتا تھا اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، لیکن مجھے خواب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ کیا ہے، مجھے جو اشارہ ملا ہے وہاں سے جو ملا ہے مجھے، میں آپ کو دکھاؤں۔ پھر ایک خواب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ جو تمہارا نام جو ہے اس کا معنی 48 ہے، اور تمہارا جو مکہ مدینہ کے درمیان میں سفر ہے اس کا معنی ہے 6 ہے۔ تو یہ تو مجھے خواب میں ملا۔ پھر میں نے میرے اپنا نام کا جو الگ الگ حصہ ہے، مشتاق محمد ارمان خان، یہ سارے کے الگ الگ مان نکلا۔ تو دیکھا کہ سارے کے مان جب اکٹھا کرے تو یہ 48 بنتا ہے، جیسے کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اور جو میرا سفر تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہ میں نے 4 بار مکہ سے مدینہ گیا اور مدینہ سے واپس آئے، یعنی کہ میرے 8 سفر ہوا تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اور ایک سفر کے جو معنی ہیں وہ خوابوں میں بتایا گیا ہے 6۔ یہ کیسے ہے؟ پھر میں نے مکہ کی جو معنی ہے اس کو نکلا، وہ آتے ہیں 10 آتے ہیں، اور مدینہ کی معنی آتے ہیں 4۔ تو اس کا مطلب ہے 10 سے 4 آپ کو الگ کرے تو 6 بنتے ہیں۔ تو ایسے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جو معنی ہے وہ 6 ہے۔ تو میرا 8 سفر میں 6 اور 8 سفر میں وہ 48 بنتا ہے، جیسے کہ مجھے خواب میں بتایا گیا۔ میرے نام کا معنی ہے 48۔ اب ہم دیکھیں اس کے الگ الگ حصہ سے کیا سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ سارے بات سمجھنے کے لیے اللہ نے مجھے مدد کیا تھا۔ مشتاق جو ہے اس کا معنی تو ہم جانتے ہیں، عربی زبان میں مشتاق کو ایسے پیدا کہاں سے پیدا ہے، اس کا معنی ہے، مشتاق کا معنی ہے۔ تو اگر یہ سوال ہم کریں کہ امام مہدی کہاں سے پیدا ہے، یہ جو اب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی من اطرتی، المہدی میری خاندان سے ہے، ولد فاطمہ، من ولد فاطمہ، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے اس میں سے المہدی کی پیدائش ہوگا۔
اس کا مطلب ہے امام مہدی ولد فاطمہ سے پیدا ہے، تو ولد فاطمہ کی جو مان نکلتے ہیں وہ ہے مشتق کے برابر ہیں، یعنی کہ یہ اس کا جو معنی سارے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ پھر محمد جو ہے، محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے نام کے بارے میں بتایا کہ یؤتی و اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، یؤتی و اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، اور ان کے پتا کے نام بھی میرے پتا کے نام کے برابر ہوگا، ایک نہیں ہے، برابر ہوگا۔ اس کا مطلب اگر محمد میرا نام ہے اور میرا پتا جی کا نام جو ہے عبد القدوس، اس کا ہم اکٹھا کریں تو میرا نام بنتا ہے محمد ابن عبد القدوس۔ اور ہم جانتے ہیں یہ جو قدوس ہے، قدوس اللہ کا اسماء الحسنہ سے ایک ہے، اور عبد القدوس اور محمد بن عبد القدوس اور محمد بن عبداللہ ایک ہی ہے۔ تو پھر تیسرا حصہ جو ہے ارمان، اس کا معنی تو 13 ہے۔ اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ نے بتایا سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں خلیفہ بھیجوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں خلیفہ بھیجنا اللہ کا تمنا تھا، اور ارمان کا جو معنی ہے وہ ہے تمنا۔ اگر ہم اس کے عددی قیمت دیکھیں، وہ بھی خلیفہ کی عددی قیمت اور ارمان کی عددی قیمت ایک ہے۔ پھر ہم خان کو دیکھیں، جب ہندوستان میں برٹش کا پیریڈ تھا، اس وقت جب چھوٹے چھوٹے علاقہ کی چھوٹے چھوٹے راجہ بنتے تھے، بادشاہ بنتے تھے، ان کو خان کہتے تھے، مسلمان بادشاہ کو خان کہتے تھے، یعنی کہ خان کا مطلب ہے بادشاہ، اور اللہ ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ تو معنی ہے۔ اگر ہم عددی قیمت دیکھیں تو وہ بھی اس کا اللہ کا عددی قیمت اور خان کی عددی قیمت برابر ہے۔ میرا ایک اور نام ہے جس نام سے میرے پتا جی، ماتا جی اور میری بھائی بہنیں اور میری رشتہ دار سارے لوگوں نے مجھے اس نام سے پکارتے ہیں، وہ ہے منا۔ منا کی جو عددی قیمت ہے وہ ہے 90، اور المہدی کی عددی قیمت بھی اس کے برابر ہے۔ اگر ہم اس کا معنی جانتے ہیں، منا کی معنی ہے قوت والا، اور ہم جانتے ہیں المہدی بھی قوت والا ہے، جس کا قوت سارے ملک پر پھیلے گا انشاءاللہ قریب وقت پر۔ تو ایسے ہی میرے اس پورے نام کی جب اکٹھا کرے، مشتاق محمد، ارمان خان اور منا کو اکٹھا کرے تو اس کا ایک اچھے ایک معنی نکالتے ہیں، جو مشتاق ہے ولد فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اولاد سے ہے، اور محمد میرا نام ہے۔ یہ محمد میرا نام، اس کے بارے میں نے 2018 سال میں جب پہلے آہستہ آہستہ میرے پر یہ ساری چیز کھل رہے تھے اللہ پاک نے، تو میں نے اس وقت ایک خواب دیکھا تھا، مدینہ میں آئے تھے اس وقت، میں نے ہجرت کے پہلے 6-7 مہینے پہلے عمرہ سفر میں آئے تھے۔ اس وقت مدینہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ ہے، اس پاسپورٹ میں میرا نام لکھا ہے محمد بن عبداللہ۔ تو ایسے محمد میرا نام ہے، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اولاد سے ہے، اور ارمان جو ہے، ارمان تو خلیفہ ہے، اور خان اللہ کے اشارہ کر رہے ہیں، اور منا ہے المہدی۔ ایسے ہم اس کا معنی نکلے تو معنی ایسے دراتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسب، محمد جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ المہدی، امام مہدی ہے۔ جو یہ سارے چیز، یہ جو سارے حدیث سے جو مجھے ملا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میرے خوابوں کے بارے میں جو آپ کو بتایا ہے، ایک اور حدیث میں آپ کو بتا کے میری بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک حدیث میں ایسے فرمایا گیا کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا، مکہ میں بنا کر کے ڈھونڈے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر برہا کے وقت کے اندر اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک دوسرا آدمی مکہ میں جائے گا۔ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کے خلاف نہ جاؤ، کیونکہ وہ ہے زمین دھسانے والا ایک اوس ہے۔ ایسے ایک حدیث میں ہے، آپ جانتے ہو گے۔
اگر آپ دیکھیں 1979 سال میں جو 14 ہجری سال تھا، اس وقت عبداللہ محمد ابن عبداللہ القطانی نام کا ایک آدمی مسجد الحرام کے اندر ان کی فوج لے کر مسجد الحرام کو دخل کیا تھا. پھر ان کے ساتھ سعودی فوج کا 17-18 دن کا جنگ ہوا. پھر ان سارے لوگوں سے کچھ لوگ کو قتل کر دیا گیا، اور کچھ لوگ باقی تھا جس کو قتل کر دیا. کچھ لوگ مر گیا، کچھ کو قتل کر دیا. تو اس کے بعد 40 بوڑھا جو ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 سال کا ایک وقت ہے. تو 1979 سال سے 40 سال یعنی 2019 سال تک کچھ نہیں ہوا. 1400 سال سے 40 سال یعنی 1434 سال تک 40 سال تک کچھ نہیں ہوا. آپ تو 1441 سال 2020 سال ہیں. اس سال اللہ نے مجھے یہاں پر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور میں جو دوسرا آدمی جو بھاگ کے مکہ میں آئے ہیں، بنگلہ دیش کی ٹی وی چینل کو آپ دیکھیں اور وہاں کا نیشنل اخبارات کو دیکھیں. وہاں پر بہت ساری اخبارات آئے ہیں میرے بارے میں. میں بنگلہ دیش کے بھاگ کے گیا ہے. بہت ساری خبر آئے ہیں میرے بارے میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں. تو الحمدللہ یہ ساری چیز امت کے سامنے آ چکا ہے. آپ تو سارے امت کے لیے میں ایک اور حدیث لوگوں کو یاد کراؤں، جو حدیث میں نے پہلے بات کر چکا ہے. پھر آخر میں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم ان کو دیکھو گے، فَبَايِعُوهُ، اس کا ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. اگر تم کو وَلَوْ حَبٌ عَلَى السَّجْ، اگر تم کو ایسا کرنا ہے کہ برف پر چلنا ہے، اس پر کرلنگ کرنا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. فَإِنَّهُ، کیوں نہ کہ وہ ہے اللہ کا خلیفہ، خلیفۃ اللہ المہدی، اور اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے. اس کا مطلب ہے جب لوگوں نے مجھے دیکھے گا، اس وقت لوگوں کے سامنے اللہ نے مجھے لے کر آئے ہیں، تو اس وقت سارا دنیا کے مسلمانوں کے لیے میرے ہاتھ پر آ کے بیعت ہونا، جو جہاں پر ہے وہاں سے بیعت ہو جاؤ. یہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے واجب ہیں. اسی لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ میرے ہاتھ پر آ کے میرے ہاتھ پر بیعت ہونا واجب ہو چکا ہے. جو عورتیں، مرد ہے، عورت ہے، جہاں بھی ہے، آپ وہاں سے بیعت ہو جاؤ. اللہ تمہارا گواہی دیں گے انشاءاللہ. گواہی ہے، اللہ تمہارا گواہی ہے. اور اب تو وہ وقت ہے، اللہ نے دنیا کی باطل کو مٹ دیں گے اور حق کو زندہ کریں گا. حق کو زندہ کرے گا انشاءاللہ. تم لوگ دیکھو گے دنیا کی حالت اب بدلنے والا ہے. اور اب تو ہمارا وہ وقت ہے جب مسلمان اکٹھا ہو جائے، مسلمان پر اجتماعیت آ جائے، مسلمان ایک ہو جائے تو ہمارے بہت قوت ہے. اللہ کا قوت ہمارے ساتھ ہے. سارا دنیا کے مسلمان کے اندر جو اسلام ابھی باقی ہے وہ اصلی اسلام نہیں ہے، جو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا. جو صحابہ کے اندر جو اسلام پھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے واپس گئے، وہ اسلام یہ اسلام نہیں ہے. بدل اسلام غریبہ، اسلام تو غریب ہو چکا ہے. جیسے کہ پہلے بدل اسلام غریبہ، اسلام آئے تھے پہلے غریبی کی حالت میں، اجنبی حالت میں، سعود غریبہ. پھر یہ کما بدا جو پہلے جیسا یہ اجنبی تھا، یہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا. جیسے کہ اب اسلام اجنبی ہے، تو ہم اسلام کے لیے کام کرنا ہے. سارا دنیا کے مسلمان کے اندر اصلی اسلام کو پھیلنا ہے، اور مسلمان جو ہے، غیر مسلمان جو ہے، اس کو بھی اسلام کی طرف بلانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو ہٹا دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. اس کو سامنے رکھے، اور میری طرف سے جو بات لوگوں کے سامنے آئے، اس بات کو ہر حالت کے ہر حال میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ نے مجھے آپ بتائے ہیں، ہمارا ابھی جو ہے جماعت بنانا اب میرا کام ہے. یہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے. مجھے آپ جماعت
تیار کرنا ہے، مسلمان کی ایک جماعت تیار کرنا ہے. یہ پہلا کام. اگلے کام کیا ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتا اگلے کام کیا ہے. تو ایک اور خط میں نے لکھا ہے، چٹھی میں نے لکھا ہے بنگلہ زبان میں، پھر اس کو ترجمہ کیا ہے اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، ملیشیا کی زبان میں. اس کو میں نے کثرت سے لوگوں کے پاس، میرے جاننے کے بہت سارے لوگوں کے پاس بھیجنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تم بھی جس کو میری یہ ویڈیو مل جائے، میری بیان مل جائے، جس کو میری یہ خط مل جائے، چٹھی مل جائے، تم اپنی سارے لوگوں کو یہ پہنچا دو، سارا دنیا کے مسلمانوں کو خبر ہو جائے. ابھی ہمارا وقت ہے، باطل مٹنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سارے کو عمل کرنے کی، میری بات سمجھنے کی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.